میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری قسمت یوں بدل جائے گی اور میرا ہر خواب حقیقت میں ڈھل جائے گا۔ ہر لڑکی کی طرح شادی کو لے کر میں نے بھی بہت سپنے دیکھ رکھے تھے، لیکن حقیقت کی دنیا مجھے ان سپنوں میں جینے کی اجازت نہیں دیتی تھی اور میں ہمیشہ حقیقت کی دنیا میں رہنا پسند کرتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ہم جیسے لوگوں کا مستقبل بھی ہمارے ماضی کی طرح ہی مشکل اور دردناک ہوتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں پوری زندگی انہی حالات میں رہوں گی جن حالات میں پیدا ہوئی تھی، لیکن میرے ابا ہمیشہ یہی کہتے کہ میری بیٹی راج کرے گی اور اس کے لیے ایک شہزادہ آئے گا۔ اور پھر میری زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب میرے باپ کی ساری دعائیں قبول ہو گئیں اور وہ خواب جنہیں میں دیکھنے سے ڈرتی تھی وہ سب حقیقت کا روپ دھار گئے۔ میرا نام منیبہ ہے اور میں 18 سال کی ہونے والی تھی۔ میں بچپن سے ہی غریبی دیکھ رہی تھی اور اپنے ماں باپ سمیت میں بھی غربت سے تنگ آ چکی تھی۔ اچھا کھانا اور پہننا تو جیسے ہمارے نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے رہتے تھے۔ وقت کے ساتھ میں بھی اب جوان ہو گئی تھی، لیکن ہماری کبھی خواہشیں پوری نہیں ہو سکی تھی۔ ابا ایک دہاڑی دار مزدور تھے اور روز کے روز جو کماتے اسے گھر کا سودا بھی مشکل سے آتا، کیونکہ ہمارا گھر بھی کرائے کا تھا اور اماں کو روز کے پیسوں میں سے ہی پیسے نکال کر الگ کر کے رکھنا پڑتے تھے۔ جیسے ہی میں جوان ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میرے ابا ساری زندگی مزدوری کر کر کے بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کی کمر جھک گئی ہے، تو میں نے بھی ابا کا ساتھ دینے کے لیے ایک اسکول میں صفائی کرنے کے لیے نوکری کر لی۔ ہم 4 بہنیں تھی اور میں سب سے بڑی تھی، اسی لیے میں اپنی عمر سے بہت زیادہ جلدی بڑی ہو گئی تھی۔ میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور جب مجھے یوں محنت کرتا دیکھتے تو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اچھے نصیب کی دعائیں دیتے۔ ایسے ہی ایک دن ابا کی ساری دعائیں قبول ہو گئیں اور اسکول میں مجھے کام کرنے والی ایک ٹیچر نے میرے لیے ایک رشتہ بھجوا دیا جس کے بارے میں ہم غریب لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ٹیچر کی دوست میرے لیے رشتہ لے کر آئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتی تھی۔ میں کم عمر اور حسین تھی اور اسی لیے وہ ہماری غریبی کے باوجود بھی مجھے اپنی بھابھی بنانے کے لیے تیار تھی۔ ہم جیسے لوگوں کے گھر میں اگر بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آئے تو ویسے بھی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہماری خوشی حیرت میں بدل گئی جب ٹیچر کی دوست نشا نے بتایا کہ اس کا بھائی امریکہ میں بہت اچھی نوکری کرتا ہے اور وہ شادی کے بعد مجھے بھی اپنے ساتھ امریکہ لے کر چلا جائے گا۔ یہ سن کر تو میرے ماں باپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اماں ابا نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے لیے ایسا کوئی رشتہ آئے گا۔ نشا نے اپنے بھائی کی تصویر اور معلومات ہمیں دیں اور کہا کہ آپ میرے بھائی کے بارے میں اچھی طرح معلومات کر کے رشتہ کریں۔ نشا کے بھائی وسیم کی عمر تقریباً 40 کے قریب تھی، جبکہ میں ابھی 18 سال کی تھی۔ وہ امریکہ میں کسی کمپنی میں نوکری کرتا تھا اور نشا نے بتایا تھا کہ وہ پاکستانی 3 لاکھ روپے کماتا ہے۔ امریکہ میں تو ہماری کوئی جان پہچان نہیں تھی، ابا کہاں سے کوئی معلومات حاصل کر پاتے، لیکن یہاں ابا نے اپنے جاننے والے لوگوں سے اس آدمی کے بارے میں پتہ کیا تو سبھی لوگوں نے بتایا کہ وسیم کو امریکہ گئے زمانہ ہو گیا ہے۔ جب وہ یہاں تھا تو وہ بہت ہی اچھا اور نیک لڑکا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر ابا نے فیصلہ کیا کہ میرا اور وسیم کا رشتہ طے کر دیا جائے، کیونکہ یہ رشتہ میری زندگی بدل سکتا تھا۔ ابا کے لیے عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ وسیم ہماری بیٹی کو اچھا کھلائے گا، اچھا پہنائے گا، یہی ہمارے لیے بہت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح میری باقی بیٹیوں کے بھی نصیب کھل جائیں اور سب اپنی زندگی میں سکون کا سانس لے سکیں۔ نشا نے شادی سے پہلے اماں ابا اور ہم سب کو اپنے گھر دعوت دے کر بلایا، تو وہاں جا کر تو ہماری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ نشا کا گھر تو بہت بڑا تھا۔ نشا بہت اچھے اخلاق والی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی ہمیں یہ محسوس نہیں کروایا کہ ہم لوگ بہت غریب ہیں۔ وہ ہمیشہ برابری کا ہی درجہ دیتی تھی ہمیں۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور وسیم امریکہ سے شادی کے لیے آ چکے تھے۔ وسیم کی عادت اور اخلاق سے ابا پہلی ملاقات میں ہی متاثر ہو گئے۔ بلا شبہ وہ ایک اچھے اور نیک انسان تھے۔ شادی کی رات ہی انہوں نے مجھ سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ اب تک وہ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر پائے
لیکن انہیں ہرگز علم نہیں تھا کہ انہیں اس قدر خوبصورت اور کم عمر دلہن مل جائے گی۔ میں بھی وسیم سے شادی کر کے بہت خوش تھی اور میرے لیے اب ہم دونوں کی عمروں کا فرق بھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وسیم نے خود کو ایک بہترین انسان ثابت کر دیا تھا۔ وسیم نے شادی پر میرے باپ کو خرچہ نہیں کرنے دیا تھا، لیکن اگلے دن انہوں نے اپنے گھر ولیمے کی ایک بہت بڑی دعوت رکھی تھی اور میرے سارے ارمانوں کو پورا کر دیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی ایسی ہی شادی چاہتی تھی، لیکن میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے تمام ارمان یوں ہی پورے ہو سکتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں وسیم نے تمام کاغذی کارروائی مکمل کر لی اور مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے کر چلے آئے۔ میرے ماں باپ تو حد سے زیادہ خوش تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے میرے حق میں آج تک جتنی بھی دعائیں مانگی تھیں سب کی سب قبول ہو گئی ہیں۔ وسیم نے میرا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، بلکہ وہ تو میرے والدین کو بھی بہت ہی عزت دیتے تھے۔ امریکہ آ کر 2-4 دن تو وسیم نوکری پر نہیں گئے، لیکن مجھے اپنے ساتھ پورا امریکہ گھمایا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی شاندار عمارتیں اور ہوٹل کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میری قسمت پوری طرح بدل گئی تھی اور کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں اور میری آنکھ کھلے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ امریکہ آ کر ہمیں 1 ہفتہ ہوا تھا اور وسیم نے دوبارہ اپنی نوکری پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں سارا دن فلیٹ میں اکیلی رہتی اور وسیم صبح کے گئے رات کو واپس آتے۔ میں ان کے آنے سے پہلے ہی گھر کے تمام کام کاج نپٹا چکی ہوتی اور اپنے گھر والوں سے بھی بات کر لیتی۔ میرے گھر والے میری طرف سے پوری طرح سکون میں آ گئے تھے، بلکہ اب تو میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ میری بہنوں کا بھی رشتہ بالکل میری ہی طرح کسی اچھی جگہ ہو جائے۔ میں اب ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی، لیکن کچھ چیزوں کو لے کر میں بہت حیران تھی اور چاہ کر بھی وسیم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی محبت اب بھی پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھی اور وہ کام سے لوٹنے کے بعد مجھ پر اسی طرح اپنی محبت نچھاور کرتے کہ میں سب کچھ بھول کر ان کی ہو جاتی۔ نشا بھی باقاعدگی سے ہمیں فون کیا کرتی تھی۔ وسیم نے بتایا تھا کہ ان کے ماں باپ کے انتقال کے بعد انہوں نے نشا آپی کی شادی جلدی ہی کر دی تھی اور خود واپس امریکہ آ گئے تھے۔ وہ سالوں پہلے ہی امریکہ میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ پہلے بھی اپنی زندگی میں بہت مشکل حالات دیکھ چکے ہیں اور جب وہ امریکہ آئے تو ان کے حالات بدلتے چلے گئے اور اب ان کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مجھ سے شادی سے پہلے وہ تنہائی کا شکار تھے اور مجھے پانے کے بعد وہ تنہائی بھی ان کی زندگی کا حصہ نہ رہی۔ وسیم میرے ساتھ بہت خوش تھے اور مجھے بھی ان میں ایسی کوئی کمی نظر نہیں آئی تھی کہ جس کی وجہ سے میں ان سے کوئی شکایت کرتی۔ وسیم پابندی سے نوکری پر جاتے تھے اور جو بات میرے لیے حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ وسیم جب بھی نوکری سے واپس آتے تو ان کے چہرے پر نشانات ہوتے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے چہرے پر یہ کس طرح کے نشانات ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے ان سے پوچھنا چاہا، لیکن وہ کبھی جواب ہی نہ دیتے، بلکہ فوراً ہی میرا ہاتھ تھام کر محبت کا اظہار کرنے لگتے، یہاں تک کہ میں سب کچھ بھول جاتی اور بات ختم ہو جاتی۔ ایک دن وسیم نوکری سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ میرا موبائل چارجنگ پر لگا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں گے۔ مجھے وسیم کے موبائل کا چارجر نہیں مل رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ان کے بیگ میں ہوگا جو وہ نوکری پر لے کر جاتے تھے۔ یہی سوچ کر میں نے ان کا بیگ کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں عورتوں اور مردوں کے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے موجود تھے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وسیم کے بیگ میں ان کپڑوں کا کیا کام ہے، لیکن میں نے ڈر کے مارے فوراً ہی ان کا بیگ بند کر دیا کہ کہیں انہیں یہ نہ محسوس ہو کہ میں ان کی جاسوسی کر رہی ہوں۔ لیکن میرے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ ابھی تک تو مجھے ان نشانوں کا ہی علم نہیں تھا اور اب پھٹے پرانے کپڑوں کی موجودگی نے مجھے عجیب سی بے چینی میں ڈال دیا تھا۔ اگلے دن پھر صبح سویرے ہی نوکری پر چلے گئے تھے، لیکن میں سارا دن ان کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ رات جب وہ واپس لوٹے اور فریش ہونے کے لیے گئے تو ایک دفعہ پھر میں نے ان کے بیگ کو چیک کیا۔ ان کے بیگ میں آج بھی پھٹے پرانے کپڑے موجود تھے۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے جب میری نظر ان کے چہرے پر پڑی تو چہرے پر آج بھی نشان موجود تھے۔ کچھ تو ایسا تھا
جس سے میں انجان تھی، اور اسی بات نے مجھے پریشان کر کے رکھا تھا کہ وسیم ایسا کون سا کام کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر نشان لگ گئے ہیں، اور انہیں عورتوں کے پرانے پھٹے کپڑوں کی کیا ضرورت پیش آتی ہے۔ وسیم نے تو یہی بتایا تھا کہ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھے عہدے پہ کام کرتے ہیں، اور ان کا رہن سہن ٹھاٹ باٹ بھی اس بات کی عکاسی کرتے تھے، لیکن شاید حقیقت اس کے برعکس کچھ اور ہی تھی۔ سچ جاننے کے لیے ایک روز میں نے وسیم کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا، اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے نکل پڑی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں وہ کام کرتے تھے، اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ میں نے نقاب سے خود کو اچھی طرح چھپایا ہوا تھا، اور میں کافی فاصلے سے ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وسیم ایک بہت بڑی سی عمارت میں داخل ہو گئے۔ یہ عمارت ایک سنسان سے علاقے میں تھی، اور یہاں پر زیادہ تر زیر تعمیر عمارتیں موجود تھیں۔ جس عمارت میں وہ داخل ہوئے تھے وہ بھی ابھی تعمیراتی مراحل میں تھی۔ شاید وہ یہاں کمپنی کے کسی کام سے آئے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے قدم اٹھا رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ جگہ خالی پڑی ہوئی تھی، اور یہاں پر مجھے اندر داخل ہونے سے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وسیم کو میں نے اپنی موجودگی کا بالکل بھی احساس نہیں ہونے دیا تھا، اور پھر وسیم سیڑھیاں اترتے ہوئے بیسمنٹ میں پہنچ گئے۔ میں نے بھی ڈرتے ڈرتے ان کے پیچھے سیڑھیوں پر قدم رکھنے شروع کر دیے، اور اندر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں بہت سی لڑکیاں اور آدمی بندھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اور کچھ کے منہ میں تو کپڑا بھی ٹھوسا ہوا تھا۔ وسیم نے ایک آدمی کے ہاتھ کھولے اور اس کے آگے پانی رکھ دیا، لیکن اس آدمی نے پانی پینے کے بجائے وسیم پر چلانا شروع کر دیا کہ تم نے ہم سب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مگر وسیم چپ رہے۔ پھر وسیم خود سے پانی پلانے کے لیے اس کے قریب ہوئے تو اس نے فوراً اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وسیم اسے برا بھلا کہتے ہوئے گالیاں بھی دے رہے تھے، اور میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میرا شوہر یہ کیا کام کر رہا ہے۔ اس نے باری باری ان سب آدمیوں کو پانی پلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سبھی پانی پینے کی وجہ سے وسیم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، اور ان کی اسی کوشش کے نتیجے میں وسیم کے چہرے پر بھی ان کے ناخن لگ رہے تھے۔ اس حال میں پہلے سے ہی ایک آدمی اور دو عورتیں موجود تھیں جو شاید ان بندھے ہوئے آدمیوں کی نگرانی پر مامور تھے۔ وسیم ان سے خیر و خیریت دریافت کر رہے تھے کہ رات بھر ان کے پیچھے کوئی ہنگامہ تو نہیں ہوا۔ وہ آدمی وسیم کو بتا رہا تھا کہ رات بھر یہاں کوئی نہیں آیا، اور ویسے بھی اس ویرانے میں سوائے عمارتوں کے کام کرنے والے مزدوروں کے اور کوئی بھی نہیں آتا۔ وسیم کہہ رہے تھے کہ ان آدمی کو ایک ایک کر کے یہاں سے نکالنا ہے جب تک ہم انہیں آگے نہیں پہنچا دیتے۔ ان تمام آدمیوں کا زندہ رہنا ضروری ہے، اس لیے انہیں پانی دیتے رہنا۔ وسیم نے وہاں موجود پہلے والے آدمی کو اشارہ کیا تو اس نے ایک بندھے ہوئے آدمی کا لباس اس کے جسم سے علیحدہ کیا اور وسیم کو دے دیا، جسے انہوں نے اپنے بیگ میں ڈال دیا، اور آدمی کو دوسرے کپڑے پہنا دیے جو مزدوروں جیسے تھے۔ پھر وسیم کے کہنے پر عورت کچھ لڑکیوں کو کمرے میں لے گئی اور ان کے کپڑے بھی تبدیل کر دیے گئے۔ اس کے بعد وسیم نے اپنے آدمی کے ساتھ مل کر ان تمام مردوں اور عورتوں کو بے ہوش کیا جنہیں مزدوروں والے کپڑے پہنائے تھے، اور پھر انہیں اٹھا کر اوپر لے آئے، اور میں تیزی سے واپس باہر کی طرف دوڑ پڑی۔ خوف کے مارے میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ باہر نکلتے ہی میں ایک پلر کے پیچھے چھپ گئی، اور وہ لوگ ان سب کو گاڑیوں میں ڈال کر کہیں لے کر چلے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب آدمی کون ہیں اور کیوں بندھے ہوئے ہیں، اور میرا شوہر ان کو بے ہوش کر کے کہاں لے گیا ہے۔ میں تھکے ہارے قدموں سے گھر لوٹ آئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ اس جگہ جاتی، اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہاں کہیں کوئی اور موجود تو نہیں ہے جو ان کی نگرانی پر مامور ہو۔ گھر آ کر میں سارا دن ڈری سہمی بیٹھی رہی۔ اتنا تو میں جان ہی گئی تھی کہ میرا شوہر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام نہیں کرتا، بلکہ وہ تو کوئی اور ہی کام کرتا ہے، لیکن جو کچھ مجھے سمجھ آ رہا تھا وہ میں چاہ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ رات کو جب وسیم گھر لوٹا، اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نشان موجود تھے، اور آج میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ نشان کیسے لگے ہیں۔ اس نے اپنا بیگ ایک کونے میں رکھ دیا اور فریش ہونے کے لیے چلے گئے۔ آج بھی ان کے بیگ میں پھٹے ہوئے جوڑے موجود تھے،
और वो किसके थे वो भी मैं जानती थी। वसीम जब फ्रेश होकर बाहर आए तो मेरा चेहरा देखकर पूछने लगे कि मुनीबा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही हो? मैंने वसीम से पूछा, ये आपके चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? तो वो हंसकर कहने लगे कि इतना शक क्यों करती हो, काम के दौरान कुछ न कुछ लग ही जाता है। मैं अजीब सी नजरों से उसे देखने लगी और उन्हें फौरन ही एहसास हो गया कि कोई न कोई बात मुझे परेशान कर रही है। उन्होंने मुझे अपने करीब बिठाया और कहने लगे कि मुनीबा, क्या बात है? कौन सी बात तुम्हें तंग कर रही है? वसीम की बात सुनकर मैं अचानक रो पड़ी और ना चाहते हुए भी मैंने उन्हें बता दिया कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ कि वो क्या काम करते हैं। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए तो वो दंग रह गए। उसके बाद जो कुछ उन्होंने मुझे बताया वो सुनकर तो मेरी रूह तक फना हो गई। वसीम ने बताया कि वो बहुत अरसा पहले गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आए थे। वो यहाँ आकर एक ऐसे गिरोह के हाथ लग गए जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी, इंडिया और बांग्लादेश से लोगों को यहाँ काम की लालच में बुलाते हैं और फिर गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। काफी साल तक वो लोग जबरदस्ती वसीम से गैर कानूनी काम करवाते रहे। कभी मंशियात की स्मगलिंग करना होती तो कभी लड़कियों को गायब करना होता। वसीम को इन तमाम कामों का पैसा भी मिलता था जो वो अपने घर भिजवा देते थे। गर्ज उन्होंने हर तरह के गैर कानूनी काम में हाथ डाल लिया था, लेकिन ये सब कुछ वो अपनी खुशी से नहीं कर रहे थे। एक दिन जब उन्हें फरार होने का मौका मिला तो वो वापस फरार होकर पाकिस्तान चले गए। वहां जाने पर वसीम को पता चला कि उनके घर वालों ने पुराना घर तोड़कर नया घर बनाना शुरू कर दिया है। वो लोग सब एक ऐश की जिंदगी गुजारने लगे थे जो कि वसीम के पैसों की बदौलत थी। और जब वसीम के घर वालों को पता चला कि वो हमेशा के लिए वापस आ गए हैं तो उनके घर वाले बहुत नाराज हुए। उनके माँ बाप भी यही चाहते थे कि वो वापस अमेरिका चले जाएं और अपनी नौकरी जारी रखें। वसीम के बड़े भाई ने वसीम के पैसों से ही अपने लिए एक कारोबार खड़ा कर लिया था और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अलग दुनिया बसा चुके थे। वसीम की बहन निशा की जिम्मेदारी अदा करना अभी बाकी थी और जैसे ही वसीम की माँ को कैंसर हुआ तो मजबूरन उन्होंने ये फैसला किया कि वो वापस अमेरिका जाएंगे और फिर से काम शुरू कर देंगे। लेकिन दूसरी दफा उन्होंने यहाँ आकर एक होटल में नौकरी कर ली थी, लेकिन उस नौकरी में इतना पैसा नहीं था जितना उनके पुराने वाले काम में था और अब उनके घर वालों को उनके पैसे की आदत हो गई थी और उनकी माँ के इलाज के भी काफी पैसे चाहिए थे। एक दिन होटल में उन्हें वही शख्स मिला जिसके साथ वो पहले काम करते थे। उसने वसीम को दोबारा अपने साथ काम करने की पेशकश की तो वसीम फौरन मान गए और यूं दोबारा गैर कानूनी कामों में मुलविस हो गए। दूसरे मुल्कों से जानबूझकर नौकरी का झांसा देकर आदमियों को बुलाया जाता और यहाँ लाकर उन्हें कैद कर दिया जाता। वसीम का काम आदमियों की निगरानी करना था और एक एक करके उन्हें आगे पहुँचाना था। ये काम पूरा गैर कानूनी था और इसे बहुत ही राजदारी से किया जा रहा था। जिस इलाके में उन आदमियों को रखा गया था वो बिल्कुल खाली था और वहाँ कोई आता जाता नहीं था। वसीम अब भी पार्ट टाइम एक होटल में नौकरी करते थे और उनकी वो नौकरी कानूनी थी जिसकी बिना पर वो यहाँ रिहाइश पजीर थे। वो कहने लगे कि उन्होंने अपनी माँ का इलाज तो करवा लिया, लेकिन कुदरत ने उनके माँ बाप की जिंदगी पहले ही तय कर रखी थी और इलाज के बावजूद भी उनकी माँ इंतकाल कर गई और फिर कुछ ही दिनों में उनके वालिद भी चल बसे। वसीम ने सोचा था कि मां के इलाज के बाद वो दोबारा वापस पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन अब पाकिस्तान जाने के लिए कोई वजह बाकी नहीं रही थी। उन्होंने अपनी बहन की शादी भी कर दी थी, इसलिए वसीम ने अमेरिका ना छोड़ा और अपना काम करते रहे। लेकिन निशा अब उन्हें तन्हा जिंदगी गुजारते नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उनके पीछे गई कि वो शादी कर ले। और निशा ने खुद ही मुझे वसीम के लिए पसंद किया था और वसीम कह रहे थे कि परदेश आकर पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये परदेशियों के घर वालों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और जब किसी घर का कोई बेटा या भाई परदेश आता है तो उसके घर वाले एक अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस परदेसी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। वसीम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वसीम अपने हिस्से की कहानी सुनाकर खामोश हो गए थे और मेरी आंखों से आंसू जारी थे। ये सोचकर ही मैं कांप उठी थी कि मेरा शोहर इस कदर गैर कानूनी काम में मुलविस रहा है
मेरा ताल्लुक गरीब घराने से जरूर था, लेकिन मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप की मजदूरी की हलाल कमाई खाई थी। मैंने उनका हाथ थाम कर उनसे कहा कि मैं हलाल की कमाई खाना चाहती हूँ, मुझे आपकी ये कमाई कबूल नहीं है। हम वापस पाकिस्तान चले जाते हैं और वहाँ जाकर आप कोई भी नौकरी कर लीजिएगा। मैं जिंदगी भर कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि हम और हमारी औलाद हराम के निवाले खाएं। मेरी बात सुनकर वसीम की आंखों में भी आंसू आ गए थे और वो कहने लगे कि उन्हें मुझसे हरगिज भी इस बात की तवक्का नहीं थी कि मैं उन्हें वापस चलने का कहूंगी। वसीम कह रहे थे कि वो किसी न किसी बहाने से यहाँ से निकलने के लिए राजी हैं, बस कुछ वक्त इंतजार करना होगा और फिर हम वापस अपने मुल्क चले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपने बैग से वो जोड़े निकाल कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कचरे में डाल फेंके थे। 1 महीने के बाद ही हम सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान वापस आ गए। यहाँ एक मुश्किल जिंदगी हमारी मुंतजिर थी, लेकिन मुझे इस बात का सुकून था कि वसीम अब किसी गलत रास्ते के मुसाफिर नहीं रहे हैं। हम अपने प्यारों को कुछ पैसों की लालच में परदेश भेज तो देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे प्यारे वहाँ दिन रात कैसी कैसी मुश्किलात से लड़ रहे होते हैं। इसलिए अपने प्यारों का एहसास कीजिए। आज मैं और वसीम एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।